بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 0/0 عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ نوٹران کو ہوش آیا تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں حیرت کی جھلکیاں ابھر آئیں، کیونکہ سامنے اس کے اپنے آدمی موجود تھے۔ وہ اس وقت بیڈ پر موجود تھا، اور اس کے ساتھ دوسرے بیڈ پر فیصل جان ابھی تک اسی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ سامنے کرسیوں پر دو نوجوان بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ شکر ہے باس کہ آپ کو ہوش آ گیا، ورنہ اب ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کو کسی ہسپتال میں لے چلیں، ایک نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن فیصل جان، نوٹران نے سر ہلاتے ہوئے تیزی سے ساتھ والے بیڈ پر پڑے فیصل جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے فیصل جان نے اسے آنکھ مار دی، اور پھر وہ ہنستا ہوا اٹھ بیٹھا۔ میں تو کافی دیر سے ہوش میں آ گیا تھا، لیکن ان دو صاحبان کو چونکہ پہچانتا نہ تھا، اس لیے خاموش پڑا رہا۔ میں سمجھا شاید میں کافرستان سیکرٹ سروس کے قبضے میں ہوں، اور یہ دونوں بھی مسلسل خاموش بیٹھے رہے۔ فیصل جان نے اٹھ کر ہنستے ہوئے کہا، یہ دونوں ہمارے ساتھ منسلک ہیں، ان کا نام ہاشم ہے اور یہ دوسرے علی رضا ہیں۔ اچھا، اب صورتحال بتائیں۔ نوٹران نے اٹھ کر بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکاتے ہوئے کہا۔ سر، ہمیں ہیڈ کوارٹر کی تباہی کی اطلاع ملی تو ہم شاداب کالونی والے سینٹر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ٹیڈی مل گیا۔ اس نے ہمیں سب کچھ بتا دیا تو ہم واپس بھاگے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ آپ ڈاکٹر لاکی کے فارم میں جائیں گے، کیونکہ ڈاکٹر لاکی صبح اپنے فارم میں جاتا ہوا ہمیں ملا تھا۔ چونکہ ہم دونوں ڈاکٹر لاکی کے اسسٹنٹ ہیں، اس لیے ہمیں فارم کی سرنگ اور دوسرے فارم کے متعلق علم تھا۔ چنانچہ ہم سیدھے اس طرف پہنچے، اور پھر جب ادھر سے سرنگ کھول کر ہم اندر داخل ہوئے تو آپ دونوں ہمیں قریب ہی سرنگ میں بے ہوش پڑے ہوئے مل گئے۔ چنانچہ ہم دونوں آپ کو اٹھا کر یہاں زیرو ہیڈ کوارٹر لے آئے ہیں۔ یہاں آپ کو بے ہوش ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ڈاکٹر لاکی کا بھی فون آیا تھا، وہ بھی آپ کو پوچھ رہے تھے۔ جب ہم نے انہیں آپ کی بے ہوشی کے متعلق بتایا تو وہ خود یہاں آنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ہم نے انہیں روک دیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے سیکرٹ سروس ان کی نگرانی کر رہی ہو۔ ہاشم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر لاکی بچ گئے اس احمق شاگل کے ہاتھوں؟ نوٹران نے کہا۔ یس باس، اس نے تشدد کیا، لیکن پھر سرنگ کا پتہ چلنے پر جب وہ ادھر گیا تو ڈاکٹر لاکی نے پرائم منسٹر کو فون کیا اور اپنی کہانی سنا دی۔ پرائم منسٹر نے ان کی فوری رہائی کا حکم دیا۔ ڈاکٹر لاکی نے آپ کو سرنگ میں داخل کرنے کے بعد ایک ستون سے ٹکر مار کر اپنا سر زخمی کر لیا تھا۔ ان کے سر پر پہلی زخم تھا جس میں ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ ٹکر مارنے سے یہ زخم کھل گیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے بچاؤ کی خوبصورت کہانی تیار کر لی، اور یہ بھی سنا ہے کہ پرائم منسٹر نے شاگل کو خوب جھاڑا ہے۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہو گیا، ویسے یہ سارا چکر انتہائی تشویشناک ہو گیا تھا۔ میرا خیال میں فیصل جان کو باقاعدہ ٹریپ کیا گیا ہے، نوٹران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس باس، اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ جب میں ریالٹو کلب میں بیٹھا تھا تو میرے قریب آ کر ایک آدمی لڑکھڑایا تھا، اور اس سے میرا سہارا لیا اور پھر آگے چلا گیا۔ اس وقت میں انتہائی ضروری باتوں میں مصروف تھا، اس لیے میں نے خیال نہ کیا، لیکن اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس نے ٹاپ ہلز پر کبیر سنگھ کو مجھ سے چھڑوایا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ لازماً میرے پیچھے لگ کر ہیڈ کوارٹر آئے ہوں گے، فیصل جان نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، لیکن اس سے تمہیں کم از کم یہ سبق مل گیا کہ ایک ایجنٹ کو کسی بھی حالت میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے، نوٹران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یس باس، فیصل جان نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کاغذ تمہارے پاس ہے جو تم ان آدمیوں سے لے کر آئے تھے؟ نوٹران نے پوچھا۔ یس سر، فیصل جان نے کہا، اور جلدی سے جیبیں ٹٹولنا شروع کر دی۔ لیکن جیسے جیسے وہ جیبیں ٹٹولتا جا رہا تھا اس کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ او باس، میرے خیال میں وہ کار الٹنے کی وجہ سے کہیں اندر ہی گر گیا ہے، فیصل جان نے کہا۔ ہاشم، اس کار کا کیا ہوا؟ نوٹران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اسے فوجیوں نے میزائل سے اڑا دیا، وہ یہی سمجھتے رہے کہ آپ اس کے اندر ہیں۔ یہ تو شاید انہیں بعد میں پتہ چلا کہ آپ کھیتوں میں دوڑ رہے ہیں، ٹیڈی کو بھی وہ مارک نہ کر سکے تھے، ہاشم نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے وہ اہم کاغذ بھی کار کے ساتھ ہی چل گیا۔ خیر ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ وسیع ہیٹا عمل والا ٹرانسمیٹر یہیں لے آؤ، اور اس کے ساتھ 030 کا چارجر لگا دینا تاکہ کال کیچ نہ ہو سکے۔ مجھے یقین ہے کہ شاگل نے ضرور کال کیچ کرنے کا انتظام کر رکھا ہوگا، نوٹران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یس سر، ابھی لے کر آتا ہوں، ہاشم نے کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ باس پلیز X2 کو آپ نہ بتائیں کہ کاغذ اس طرح گم ہو گیا ہے اور میری وجہ سے ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا ہے، ورنہ وہ لازماً مجھے سزا دے گا۔
اور میں کم از کم اس کی سزا برداشت نہیں کر سکتا۔ فیصل جان نے آگے بڑھ کر منت بھری لہجے میں کہا۔ سنو فیصل جان، ہر بات کو فیس کرنا سیکھو، یہاں چھپانے سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بڑوں سے کوئی چیز چھپانا ناقابل معافی جرم ہے۔ اس طرح ساری پلاننگ خراب ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ پورے ملک کو بھگتنا پڑتا ہے۔ باقی وہی سزا والی بات تو میں تمہاری سفارش کر دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ ایکسٹرو تمہاری سابقہ خدمات کی بنا پر تمہیں سزا نہ دے گا، نوٹران نے خشک لہجے میں کہا، اور فیصل جان خاموش ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا سر بدستور جھکا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد ہاشم اور علی رضا دوبارہ اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ہاتھوں میں ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر اٹھایا ہوا تھا، جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مشین بھی منسلک تھی۔ ٹرانسمیٹر انہوں نے درمیانی میز پر رکھ دیا۔ اسے چیک کر لیا ہے، کال کٹ تو نہیں ہو سکتی؟ نوٹران نے کہا۔ یس باس، اچھی طرح چیک کر لیا ہے، ہاشم نے کہا۔ اوکے، اب تم دونوں باہر جاؤ، اور سنو، پوری ٹیم کو آرڈرز دے دو کہ وہ شاگل اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی کریں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، نوٹران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہاشم اور علی رضا سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ دروازہ بند کر دو، نوٹران نے ان کے جانے کے بعد فیصل جان سے مخاطب ہو کر کہا، اور فیصل جان نے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ نوٹران نے ایکسٹرو کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، N1 کالنگ، اوور۔ نوٹران نے بار بار یہ فکرہ دہرانا شروع کر دیا۔ X2 اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ سر، میں نوٹران بول رہا ہوں، کافرستان سے۔ میں اور فیصل جان شاگل کے پھندے سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اوور، نوٹران نے جواب دیا۔ پوری رپورٹ دو، اوور، X2 کی سرد آواز گونجی، اور کرسی پر بیٹھے ہوئے فیصل جان نے بے اختیار جھرجھری سی لی۔ جواب میں نوٹران نے فیصل جان کی وجہ سے ہیڈ کوارٹر پر شاگل کی ریڈ سے لے کر زیرو ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کی پوری تفصیلات سنا دی۔ اس نے ڈاکٹر لاکی کے متعلق بھی بتا دیا۔ یہ ڈاکٹر لاکی پرائم منسٹر کے کتنے کلوز ہیں، اوور، X2 نے پوچھا۔ وہ سر پرائم منسٹر کا خاص آدمی ہے، لیکن سر اب ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی خفیہ نگرانی شروع کر دیں، اوور، نوٹران نے جواب دیا۔ فیصل نے پروجیکٹ کی جو تفصیلات حاصل کی تھیں وہ کہاں ہیں، اوور، X2 نے پوچھا، اور نوٹران نے اسے بتایا کہ کاغذ کار الٹنے کی وجہ سے وہ اس کی جیب سے گر گیا ہے اور کار کے ساتھ ہی جل گیا۔ اوہ، ویری بیڈ۔ فیصل جان نے اس قدر غیر ذمہ داری کا ثبوت کیوں دیا ہے، اوور، X2 کا لہجہ بے پناہ سرد ہو گیا، اور فیصل جان کا چہرہ یکلخت اس قدر زرد پڑ گیا جیسے اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا گیا ہو۔ سر، بس اتفاق ہی ایسا بن گیا ہے، لیکن سر اس پروجیکٹ کی تفصیلات سے زیادہ اہم بات فیصل جان نے معلوم کی ہے کہ ڈاکٹر ستیش اور ڈاکٹر تال دونوں خفیہ طور پر لاسر پہاڑیوں کے نیچے بنی ہوئی جدید ترین لیبارٹری میں پروجیکٹ مکمل کر رہے ہیں، جبکہ ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کام زیرو سینٹر میں کر رہے ہیں، اور سیکرٹ سروس بھی زیرو سینٹر ہی کی نگرانی کر رہی ہے، اوور، نوٹران نے جواب دیا۔ یہ واقعی انتہائی اہم کلیو ہے، لیکن پروجیکٹ کی تفصیلات معلوم ہونی بھی تو ضروری تھیں، اوور، X2 کا لہجہ اسی طرح سرد تھا۔ وہ دوبارہ بھی انہی آدمیوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں سر، اوور، نوٹران نے جواب دیا۔ نہیں، اب تم لوگوں نے ان کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ اگر فیصل جان کو ریالٹو کلب سے ٹریپ کیا گیا ہے تو لازماً سیکرٹ سروس اس کی ملاقاتیوں کو بھی چیک کرے گی۔ فیصل جان کی اس غیر ذمہ داری پر اسے سزا ملنی چاہیے۔ میں ایسی کوتاہیاں برداشت نہیں کر سکتا، اوور، X2 کے لہجے میں گراہٹ تھی۔ سر، اگر اسے معاف کر دیا جائے تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا سر، میں نے اسے سمجھا دیا ہے، اوور، نوٹران نے فیصل جان کی طرف دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا۔ فیصل جان کا جسم اب نمایاں طور پر کانپنے لگ گیا تھا۔ لیکن یہ آخری وارننگ ہے، اس کے گزشتہ کارناموں کی وجہ سے اسے یہ وارننگ دی جا رہی ہے۔ آئندہ اگر اسے کوتاہی ہوئی تو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ اس کی روح ہمیشہ بلبلاتی رہے گی، اوور، X2 کے لہجے میں گراہٹ کا عنصر اور زیادہ نمایاں ہو گیا تھا۔ تھینک یو باس، آئندہ ایسا نہ ہوگا، اوور، نوٹران نے اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور فیصل جان نے اس طرح کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا جیسے وہ مر کر دوبارہ زندہ ہوا ہو۔ سنو، میں عمران کی رہنمائی میں ٹیم بھیج رہا ہوں، وہ تم سے رابطہ کرے گا، تمہارے پورے گروپ نے اب اس کی رہنمائی میں کام کرنا ہے، اوور، X2 نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، ہم تیار ہیں سر، اگر ہمیں اطلاع ہو جائے تو ہم انہیں خود ریسیو کر لیں گے، اوور، نوٹران نے کہا۔ نہیں، تم اس کی عادت جانتے ہو، وہ اپنے طور پر کام کرنے کا عادی ہے۔ تم ایسا کرو کہ ڈاکٹر ستیش اور ڈاکٹر تارل کے حالیہ فوٹو اور ان کے متعلق جس قدر بھی تفصیلات مہیا ہو سکیں اکٹھی کر لو، اوور اینڈ آل، X2 نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ نوٹران نے مسکراتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ تھینک گاڈ،
مجھے تو سر یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے واقعی میں مر کر دوبارہ زندہ ہوا ہوں. آپ کا بھی شکریہ. آپ کی سفارش کام آ گئی. فیصل جان نے مسکراتے ہوئے کہا. ہاں، لیکن آئندہ خیال رکھنا. X2 اصولوں کے معاملے میں بے حد بے لچک آدمی ہے. اب ڈاکٹر ستیش اور ڈاکٹر ٹال کے بارے میں فوری طور پر تفصیلات اکٹھی کرنی تمہاری ذمہ داری ہے. میک اپ میں رہنا اور بے حد چوکنا. میں شاگل پر نظر رکھوں گا. نوٹران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور فیصل جان نے اس بات میں سر ہلا دیا. عمران کا چہرہ غصے سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا، جبکہ بلیک زیرو اس طرح سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے وہ کوئی ناقابل معافی بھیانک جرم کا ارتکاب کر چکا ہو. عمران کو شاید اس قدر غصہ زندگی میں کم ہی آیا ہوگا. ابھی وہ فلیٹ سے واپس آیا تھا تو اسے بلیک زیرو نے بتایا کہ اسے جولیا کو بھیج کر رضیہ سے ساری تفصیلات معلوم کر لی ہیں، اور پھر اسے جولیا کو رضیہ کا میک اپ کرنے کے لیے کہا. جولیا رضیہ کا میک اپ کر کے کامن روم میں پہنچی ہی تھی، اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ جولیا کو اس میک اپ میں دوبارہ رضیہ کے پاس بھیجے گا تاکہ کمپیوٹر 03 پر اس کی درمیانی مشابہت اور لہجے میں اگر کوئی خامی ہے تو چیک کر سکے. کہ اچانک ریڈ سائرن بول پڑا. وہ جب برآمدے میں پہنچا تو اس نے رضیہ کو بندروں کی طرح ستون پر چڑھ کر اوپر برآمدے کی چھت پر چڑھتے ہوئے دیکھا. وہ اس وقت چھت پر پہنچ چکی تھی، اور ریڈ سائرن بھی اس وقت بولا تھا جب اسے برآمدے کی منڈیر پر ہاتھ رکھا تھا. چنانچہ وہ اسے پکڑنے کے لیے فوراً اوپر چھت پر پہنچا تو رضیہ اس کے سامنے دیوار پر سے کود کر دوسری طرف سڑک پر جا گری، اور اس نے دیکھا کہ وہ لانڈری کے ایک ٹرک میں جا گری تھی. چونکہ جولیا رضیہ کے میک اپ میں کامن روم میں موجود تھی، اس لیے وہ اس کے پیچھے خود نہ جا سکا. جولیا کو بھی نہ بھیجا جا سکتا تھا کیونکہ وہ رضیہ کے میک اپ میں تھی، اس لیے اسے خاموش ہو کر بیٹھنا پڑا. اور رضیہ جیسی عورت کے اس طرح آسانی سے دانش منزل سے نکل جانے کی بات سن کر عمران کو تو جیسے آگ لگ گئی. غصے کے مارے اس کا رنگ سرخ پڑ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اب سیکرٹ سروس کو فارغ کر دیا جائے اور کوئی چارہ نہیں؟ عمران نے کھولتے ہوئے لہجے میں کہا. سر، بس اتفاق ہی ہے کہ اس لڑکی نے اتنی بڑی جرت کر لی. اگر وہ ٹرک نیچے سے نہ گزر رہا ہوتا تو اس کے جسم کی ایک ہڈی بھی نہ بچتی. بلیک زیرو نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا. اور یہ بھی اتفاق ہی ہوگا کہ گیسٹ روم کا لاک کھل گیا ہوگا، اور یہ بھی اتفاق ہی ہوگا کہ تم نے دیواروں کا الیکٹرو راڈنگ کرنے کا والا سسٹم بھی آن نہ کیا ہوگا. میرے خیال میں ابھی یہ بھی اتفاق ہی ہونا چاہیے کہ ہم سب خودکشی کر لیں، عمران نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا. بلیک زیرو سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا. ظاہر ہے کہ اس کے پاس ان باتوں کا کیا جواب ہو سکتا تھا. اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ رہا ہو. اسے اپنی عبرتناک موت سامنے نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عمران اصولوں کے معاملے میں قطعاً بے لچک ثابت ہوتا ہے. اور واقعی یہ اتفاق تھا کہ وہ صبح الیکٹرو راڈنگ سسٹم آن کرنا بھول گیا تھا. عمران ہونٹ بھینچے چند میں خاموش بیٹھا رہا. وہ بڑی زہریلی نظروں سے سر جھکائے بلیک زیرو کو دیکھ رہا تھا. پھر ایسا ایسا اس کا چہرہ نارمل ہونے لگا. جی تو چاہ رہے کہ تمہیں ایسی سزا دوں کہ آئندہ تم ایسی کوتاہیوں کے تصور سے ہی کام جاؤ. لیکن چونکہ ایسا پہلی بار ہوا ہے اس لیے انصاف کے تقاضوں کے مطابق تمہیں پہلی وارننگ دے رہا ہوں. لیکن یہ سن لو کہ یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے، ورنہ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی سزا ملتی ہے، عمران نے نرم لہجے میں کہا. شکریہ باس، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بلیک زیرو نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا. جولیا کہاں ہے اس وقت؟ عمران نے پوچھا. وہ کامن روم میں موجود ہے. میں نے باقی ممبرز کو اس کے لیے ابھی تک نہیں بلوایا کہ آپ نے آنا تھا، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا. اس نے یقیناً ڈبل لاک نہیں لگایا ہوگا، عمران نے کہا، اور میز پر رکھے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور کامن روم کا نمبر پریس کر دیا. یس سر، جولیا اٹینڈنگ. دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی. تم نے گیسٹ روم کا ڈبل لاک باہر نکلتے وقت لگایا تھا؟ عمران نے ایکسٹرو کے لہجے میں کہا. لہجہ ظاہر ہے کہ انتہائی غصیلا تھا. ڈبل لاک؟ اوہ سر، نہیں سر، میں جلدی میں صرف سنگل لاک ہی لگا کر آ گئی تھی. اوہ سر. جولیا اس بری طرح بوکھلائی تھی جیسے اس کی روح جسم سے فکرے کے ساتھ ہی پرواز کر رہی ہو. تمہاری اس جلدی کی وجہ سے وہ رضیہ فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گئی ہے، عمران نے غراتے ہوئے کہا. فرار ہو گئی؟ جولیا نے پھٹے پھٹے لہجے میں کہا، اور پھر وہ خاموش ہو گئی جیسے اب مزید بولنے کی اس میں ہمت نہ رہی ہو. جولیا، عمران کے لہجے میں غراہٹ بھر گئی. باس، جولیا نے رو دینے والے لہجے میں کچھ کہنا چاہا لیکن فکرہ اسے مکمل نہ ہو پا رہا تھا. تمہیں یقیناً علم ہوگا کہ معافی نام کا کوئی لفظ میری ڈکشنری میں موجود نہیں ہے، عمران کا لہجہ بدستور سرد تھا. میں جانتی ہوں سر، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں سر، جولیا نے اس بار روندے ہوئے لہجے میں کہا.
تو پھر تم اپنی صدا خود ہی منتخب کر لو، عمران نے جواب دیا۔ سر جو آپ کا حکم، اگر آپ حکم دیں تو میں خودکشی کر لوں، جولیا نے اس بار سپاٹ سے لہجے میں کہا، اور عمران نے اس کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دیا۔ خودکشی حکم سے نہیں ہوا کرتی، اور پھر تم خودکشی کس چیز سے کرو گی؟ ایسا طریقہ بتاؤ کہ جو سیکرٹ سروس کی سیکنڈ چیف کے شایان نشان ہو۔ اور سن لو، اگر تم نے کوئی گھٹیا طریقہ بتایا تو پھر تمہیں خودکشی ہی کرنی پڑے گی، ورنہ منفرد طریقہ سوچنے پر میں سمجھوں گا کہ تمہارا ذہن ابھی تک کام کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں تمہاری سزا معاف بھی ہو سکتی ہے، عمران نے ایکسٹرو کے لہجے میں کہا، لیکن ظاہر ہے کہ لہجہ اسی طرح سرد تھا۔ سر میں احساس جرم کی شدت سے مر جاؤں گی، جولیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اور عمران نے اپنے حلق سے بے اختیار نکلنے والے کہے کو بڑی مشکل سے روکا۔ گڈ، واقعی تم نے شایان شان طریقہ سوچا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں سزا کی دینے کی بجائے وارننگ دے رہا ہوں، لیکن یہ اچھی طرح سن لو کہ آئندہ کوئی معافی نہ ہوگی۔ اور سنو، اب تم رضیہ کا میک اپ ختم کر دو۔ رضیہ نے یہاں سے نکل کر لازماً شاگل سے بات کی ہوگی، اور شاگل بے حد کایا آدمی ہے، ہوشیار ہو جانے کے بعد اسے بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا رضیہ کو تلاش کیا جائے سر؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے دھکے کھانے کی؟ ہمیں جو معلومات اس کے ذریعے مل گئی ہیں وہی کافی ہیں، کم از کم ہمیں اتنا تو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ نوٹران اور فیصل جان اپنے ہیڈ کوارٹر سمیت ختم ہو گئے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے شاگل ان کے میک اپ میں ہمیں ٹریپ کر لیتا، عمران نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی جواب دیتا، کمرے میں مخصوص قسم کی گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ اوہ، اسپیشل ٹرانسمیٹر کال ہے، عمران نے چونک کر کہا، اور بلیک زیرو نے جلدی سے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک ٹرانسمیٹر نکال کر میز پر رکھا اور اس کا بٹن دبا دیا۔ یہ کافرستان سے نوٹران کی کال تھی۔ عمران نوٹران سے بات کرتا رہا اور پھر اس نے اسے ہدایت دے کر ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ یہ کیسا مشن ہے؟ ہر آدمی اس میں کوتاہیاں ہی کر رہا ہے، اگر اور ایسا ہوا تو میرے پاس تو وارننگ کا اسٹاک ہی ختم ہو جائے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو ظاہر ہے کیا جواب دیتا، خاموش بیٹھا رہا۔ جا کر کافرستان کا تفصیلی نقشہ لے کر آؤ تاکہ لاثر پہاڑیوں کا جائزہ لیا جا سکے، عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا، اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا اٹھ کر لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا نقشہ تھا۔ اسے نقشہ عمران کے سامنے میز پر پوری طرح پھیلا دیا۔ عمران نے پینسل اٹھائی اور پھر نقشے پر جھک گیا۔ تو یہ ہیں لاثر پہاڑیاں، عمران نے ایک جگہ دائرہ لگاتے ہوئے کہا، پھر وہ کافی دیر تک سوچتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سرخ پینسل سے نقشے پر لائنیں ڈالنا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، لاثر پہاڑیوں پر ہمیں براہ راست ریڈ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، شاگل کو الجھانے کے لیے جولیا کی سرکردگی میں ٹیم دارالحکومت بھیج دیتے ہیں، وہ نوٹران سے مل کر زیرو سینٹر پر کام کرے گی تاکہ شاگل پوری طرح ادھر ادھر مصروف رہے۔ ادھر میں صفدر کیپٹن شکیل اور تنویر کو لے کر کاچار کے پہاڑی راستے سے ہو کر کافرستان میں داخل ہوں گا، عمران نے نقشے کو طے کرتے ہوئے کہا۔ کاچار پہاڑی سلسلے سے؟ مگر عمران صاحب، وہ تو انتہائی دشوار گزار راستہ ہے، اور اگر ہوائی جہاز کے ذریعے ادھر سے گئے تو ہوائی جہاز فوراً چیک ہو جائے گا۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے خود تو بتایا تھا کہ کاچار کے پہاڑی سلسلے کے اندر پرانے زمانے کے وحشی قبائل بھی ابھی تک موجود ہیں، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے، یہ انتہائی دشوار گزار راستہ ہے، اور وہاں ابھی تک نئی تہذیب کا کوئی رنگ نہیں پہنچا۔ ہو سکتا ہے وہاں آدم خور قبیلے موجود ہوں، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ لاثر پہاڑیاں کافرستان کی دارالحکومت سے بہت فاصلے پر ہیں، اور پھر ان پہاڑیوں کے گرد سوائے کاچار پہاڑی سلسلے کے علاوہ ہر جگہ فوجی چھاونیوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ کاچار پہاڑی سلسلے پر فوجی چھاونی تو نہیں ہے، لیکن اس طرف انہوں نے پہاڑی چوکیوں کے اوپر خصوصی ریڈارز نصب کیے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی بھی ہوائی سواری استعمال نہیں ہو سکتی، بس وہی پرانے دشوار گزار راستے ہی استعمال کرنے ہوں گے۔ میں جوزف اور جوانا کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، اس سے مال برداری بھی آسان ہو جائے گی، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ سوچ لیں عمران صاحب، ایسا نہ ہو کہ لاثر پہاڑیوں تک پہنچتے پہنچتے آپ کو بہت زیادہ وقت لگ جائے، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، ایک راستہ ایسا ہے جو بالکل شارٹ کٹ ہے۔ تمہیں جان شوزو کا سفر نامہ یاد نہیں ہے؟ عمران نے کہا۔ اوہ ہاں، وہ تو میں نے پڑھا ہے، لیکن جان شوزو نے جن راستوں کا ذکر کیا ہے وہ بھی اسی راستے پر ہی ہیں، اسی لیے تو ادھر وہاں پر کوئی بھی رخ نہیں کرتا ان قبائل کی وجہ سے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر جان شوزو کسی نہ کسی طرح بچ کر آ سکتا ہے تو علی عمران کو کسی کتے نے تو نہیں کاٹا نا؟ تم جولیا کو باقی ٹیم کے ساتھ تیار کرو، ان کو تم نے یہیں سے لیڈ کرنا ہوگا، ان کا مقصد صرف شاگل کو الجھانا ہے اور بس، اور صفدر کیپٹن شکیل اور تنویر کو بھی کہہ دو کہ وہ پوری طرح تیار رہیں۔ اب مجھے نئے سرے سے تیاری کرنی پڑے گی،
عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ نے تو نوٹران سے کہا تھا کہ آپ کی قیادت میں ٹیم پہنچ رہی ہے۔ بلیک زیرو نے بھی احتراماً کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، جب جولیا کی ٹیم بھیجنا تو کہہ دینا کہ عمران کسی اور مشن پر چلا گیا ہے۔ ویسے بھی مجھے چونکہ کافی تیاری کرنی ہے، اس لیے کل سے پہلے میں نہیں جا سکوں گا۔ ڈاکٹر ستیش اور ڈاکٹر تارل کے بارے میں تفصیلات اس سے لے لینا۔ ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے مجھے اپنی ٹیم میں رد و بدل کرنا پڑ جائے، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران کے جانے کے بعد بلیک زیرو اٹھا، اسے نقشہ طے کر کے واپس لائبریری میں رکھا اور پھر سے فون اٹھا کر جولیا کو واپس فلیٹ پر جانے کا حکم دیا، کیونکہ جولیا بیچاری خواہ مخواہ 3-4 گھنٹوں سے کامن روم میں پھنسی بیٹھی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔